نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 9 تفسیر اللہ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اگر وہ اپنی اولاد کو یتیم چھوڑ مرتے تو پھر اپنی اولاد کے متعلق وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، جس طرح آج یہ یتیم تمہارے پاس آ رہے ہیں اور مسکین اور یہ اولو القربہ تمہارے رشتہ دار، تم مر جاؤ اور تمہاری اولاد کہیں جائے تو پھر تم کیا سوچتے ہو۔ اس لیے وہ کہتے تھے یہ واجب ہے، اور وہ کہتے تھے اب تک اس آیت کا حکم ہے، اور یہ بات کا تعلق ہے اصل میں عمل سے۔ دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کسی کو یہ بھی صورت پیش آ سکتی ہے کہ واقعی جائیداد اتنی بڑی لمبے چوڑے قصے ہیں اور اس کے بہن بھائی اس کے محتاج ہیں اور آتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب آپ کو وراثت کا حصہ ملتا ہے، ہمیں بھی حق پہنچتا ہے، دے دو، تو آدمی کہتا ہے فی الحال تو ہمارا جو اپنا وارثوں کا مال ہے آپ ٹھہریے، کچھ دن ہمارے پاس رہیے، جب یہ قضیہ ہو جائے گا تو دے دیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے دوسری صورت بھی انسانوں میں کہ کسی کو کوئی ضرورت ہی نہ ہو، یہ لوگ آئے ہیں تو انہیں صدقہ مہربانی نیکی کے طور پہ انہیں کچھ کھلا دیا جائے۔ دونوں صورتیں اصل میں تعلق رکھتی ہیں دو مختلف سچویشن سے، مختلف خاندانوں سے۔ یہ ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ۔ اب ہم بات کرتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے مطابق کہ جب تقسیم کا وقت آ جائے وراثت کا، تو یہ وراثت کا مال دو اولو القربہ رشتہ داروں کو، والیتامہ یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، اور دیکھو اس میں سے کچھ ان کو بھی دو، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ۔ لیکن یہ جو دیا جائے گا اگر دیں گے تو بالغوں کے حصے میں سے دیں گے، نابالغوں کے حصے میں سے دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ نابالغ جو ہوتا ہے اس کے مال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو نابالغ وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، گھر میں کوئی آیا اور بچوں کو پیسے دے گیا، کوئی گفٹ دے گیا، کوئی چیز۔ اگر 100% یقین ہے کہ یہ بچے کو نہیں دیا گیا، یہ تو ہمیں ہی دیا گیا اور ہمیں اس کے عوض میں بھی اس کے بچوں کو کچھ دینا ہے، 100% یقین ہے، تو پھر اس مال کا، اس چیز کا استعمال ماں باپ کے لیے جائز۔ اور اگر 100% یقین ہے کہ دادی نے، نانی نے یہ جو چیز بھجوائی ہے یہ اس بچی کے لیے بھجوائی ہے، مجھے تو کوئی واپس کرنی نہیں، اور مجھے نانی یا دادی کی کیا احسان کرنا ہے، یہ تو انہوں نے اپنی پوتی نواسی کے لیے بھجوائی ہے، تو وہ چیز جس پہ 100% یقین ہے اس بچی کے لیے آئی ہے، وہ اس بچے کا مال ہے، ماں باپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے، سمجھے؟ یہ ہے چیز۔ تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ کا مطلب یہ کہ ان آدمیوں کو جو اولو القربہ یتامہ مساکین آ رہے ہیں ان کو اس مال میں سے کھلاؤ، لیکن بالغ لوگ اپنے حصے میں سے کچھ دیں گے۔ اس سے پتا چلتا ہے ایک اور بات بھی، اور وہ یہ کہ جو لوگ بھی میت کی وراثت کی تقسیم کے بغیر اس سے پہلے اس پیسے میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ جائز نہیں، وہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے اس کا حکم اور بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے بھلے مانسوں جیسی بات کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ بات کرو قاعدے کی، بھلے مانسوں جیسی بات کرو۔ اگر آپ اس کو وجوب میں لیتے ہیں تو پھر تو قاعدے کی بات یہی کہی جا سکتی ہے کہ بھئی ابھی تو ساری چیزیں حاضر اتنی نہیں ہیں، نقد پیسہ یہ ہے، یہ پیسے میں آپ کا حصہ بنتا ہے، باقی حصے پھر جب وراثت جب چیزیں بکیں گی۔ اور اگر آپ سمجھیں کہ یہ مستحب ہے تو پھر یہ ہے کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ بھائی میرے پیسے میں سے تو اتنا حصہ بنتا تھا، یہ مجھے مل گیا ہے، باقی سب بھی بہن بھائی ہیں ان کو بھی وراثت ملی ہے، میں آپ کو 1 لاکھ ملا تھا 10,000 دے دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں مجھے، تمہیں لاکھ ملا مجھے 50 دو، تو آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھئی مجھے تو وراثت میں یہ ملا، آپ کا تو حق بنتا نہیں تھا، یہ تو میری طرف سے، سمجھا دے، کیونکہ مشترک مال سے خیرات جائز نہیں۔ والد کا انتقال ہو گیا، 4 بہنیں ہیں، 5 بھائی ہیں، اب ایک بھائی اٹھتا ہے اور اس پیسے میں سے خرچ کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ والد کی ایصال ثواب کے لیے، یہ دیگیں پکوا دو، یہ کھانا پکوا دو، والد کی قبر پکی کرا دو اور خیرات میں اتنے پیسے دے دو۔ جب تک باقی 8 کی رضامندی نہیں ہوگی مکمل طور پہ اس ایک کے لیے جائز تھوڑا ہی ہے کہ کر دے، قطعاً نہیں۔ وہ جو کچھ کرے گا وہ ایسے ہی ہے خیرات کرنا جیسے کوئی آدمی کسی کا مال لوٹ لے، چوری کر لے اور جا کے خیرات کر دے، کیونکہ اس پیسے میں سب کا حق بنتا ہے۔ تو مشترکہ وراثت جب تک تقسیم نہ ہو جائے تب تک میت کے مال میں تصرف کرنا یہ جائز نہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ڈریں، کس سے ڈریں؟ ڈریں اللہ سے،
یتیموں کا مال ہے نا، اس کو تقسیم کر رہے ہیں. بل یخش الذین، ڈریں اللہ سے. لو ترکوا من خلفہم ذریۃ، اگر یہ تقسیم کرنے والے یا یہ جن کے پاس یتیموں کا مال ہے، یہ یتیموں کے مال کو ایسی آسانی سے بانٹ رہے ہیں، بے احتیاطیاں کر رہے ہیں. ڈریں اس سے کہ لو ترکوا من خلفہم ذریۃ، اگر یہ خود مر جائیں، ضعافاً، اور اپنی اولاد کو چھوٹا دنیا میں چھوڑ جائیں، خافوا علیہم، ڈریں اس سے جو سلوک یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی اولاد کے ساتھ سلوک کریں، کیا ایسے ہی کریں جیسا آج یہ دوسروں کی اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں. کتنا مؤثر جملہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے اس سے ڈرو. دیکھو خدا کا خوف کریں اور راستی سچائی کی بات کریں کہ اگر اپنی اولاد بے بس چھوڑ کے دنیا سے چلے جاتے تو مرتے وقت کیا کیا اندیشے ذہن میں آتے کہ میری اولاد کا کیا بنے گا. وہ جو دنیا سے چلا گیا ہے یہ یتیموں کا مال ہے، تم اگر ولی بن گئے ہو، وارث ہو، تقسیم کرنی ہے. بالکل اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ کے سوچو کہ آج میرے سامنے کسی کی اولاد اور کسی کا مال ہے، میں مر جاتا اور میرا مال اور میری اولاد کسی کے سامنے جاتی تو میں کیا ایکسپیکٹ کرتا، اسے کیا کرنا چاہیے تھا. ایسے ہی آج خود کرے. دیکھا ہے یہ چیزیں، اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی آدمی پر جو تنقید کرتے ہیں نا، آدمی اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ کے سوچے کہ اگر میں اس مقام پہ ہوتا تو میں کیا کرتا. پھر اندازہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ میں اس سے بھی کم ہمت ثابت ہوتا جتنا انہوں نے کیا. اللہ نے فرمایا ہے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ اللہ سے ڈرو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کریں بالکل واضح اور صاف بات، قاعدے کی بات کرو. بالکل ایسی بات نہ کرنا کہ جس بات میں ٹیڑھا پن ہو.